محرم شروع ہوتے ہی ہر گلی ہر کوچے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت میں لگائی گئی یہ سبیل کبھی کبھی کی گئی چند غلطیوں کی وجہ سے بجائے ثواب کے گناہ کا باعث بھی بن سکتی ہیں؟ جی ہاں ناظرین، وہ چند غلطیاں جو اکثر لوگ سبیل لگاتے وقت کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محرم میں آپ کی سبیل ثواب کے بجائے شرکیہ گناہ کا سبب تو نہیں بن رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تو نیک نیتی سے حضرت علی اصغر اور حضرت امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کی سبیل لوگوں کو پلا رہے ہوں، لیکن وہ پینے اور پلانے والوں دونوں کے لیے صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے گناہ بن رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی محنت، آپ کا خرچ اور آپ کا وقت صرف اس لیے ضائع ہو جائے کہ آپ نے سبیل پلانے کے لیے چند ضروری آداب اور شرعی احکامات کا خیال نہیں رکھا؟ آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے نہایت اہم ہے جو محرم الحرام میں سبیل لگاتا ہے یا لگانے کا ارادہ رکھتا ہے یا سبیل سے پانی یا شربت پیتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ درمیان میں ہم وہ تمام غلطیاں بتائیں گے جو اکثر لوگ نادانی میں کر جاتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ محرم الحرام کی سبیل کیسے لگائی جاتی ہے، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کون سے آداب ہیں جو آپ کی سبیل کو گناہ سے بچا سکتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جس کو کرنے سے آپ کی سبیل کو اللہ کے ہاں قبولیت، نیکی اور برکت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات نیت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب آپ سبیل لگاتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ اس سبیل سے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یا آپ کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ امام علی خوش ہو جائیں یا امام حسن و حسین خوش ہو جائیں؟ یقین کیجئے، دین اسلام نے ہر نیک عمل کی بھی اچھی نیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ نے ذہن میں یہ نیت کی ہے کہ میں امام علی، امام حسن و حسین کو خوش کرنے کے لیے یہ سبیل لگا رہا ہوں، تو یقین جانیے آپ کی یہ نیت درست نہیں ہے۔ آپ یہ نیت کر کے ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اس نیت کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں اللہ کے مقابلے میں زیادہ معزز ہو گئے ہیں، جو کہ شرک ہے اور انہیں اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سبیل لگائیں تو یوں نیت کریں، یا اللہ، میں سبیل تیری رضا کے لیے لگا رہا ہوں۔ اس کا ثواب نبی کریم، اہل بیت، صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کے طور پر قبول فرما۔ محرم کی سبیل لگاتے وقت اصل نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اہل بیت سے اظہار محبت رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا یقیناً باعث ثواب ہے، لیکن نیکی کا بنیادی مقصد اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، کیونکہ تمام عبادات اور صدقات اسی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی نیت کا صحیح طریقہ۔ اب نیت کے حوالے سے دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اگر سبیل لگاتے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، محلہ میں واہ واہ ہو جائے، لوگ آپ کے خاندان کا نام لیں، آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہوں اور لوگ کہیں کہ فلاں شخص نے بہت بڑی سبیل لگائی ہے، تو ناظرین ذرا سوچئے کہ اگر نیت میں دکھاوا آ گیا تو کیا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ یقین جانیے آپ کا یہ عمل بھی سبیل کی برکت سے آپ کو محروم کر سکتا ہے۔ اگر نیت میں اخلاص کمزور ہو جائے تو عمل کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری انتظامات سے زیادہ دلوں کا حال دیکھتا ہے، اس لیے سبیل لگانے سے پہلے چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اسی لیے دین اسلام ہمیں عاجزی اور اخلاص سکھاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خدمت کریں، لیکن اسے نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ دکھاوے کی عبادت انسان کو لوگوں کی نظروں میں بڑا اور اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا بنا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک ایسی غلطی کی بات کرتے ہیں جو مندرجہ بالا غلطیوں سے بھی زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں،
اور وہ ہے صفائی ستھرائی۔ بعض اوقات لوگ سبیل تو بڑی خوبصورت لگاتے ہیں، لیکن جلد بازی میں ارد گرد کا ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ استعمال شدہ گلاس سڑک پر پڑے ہوتے ہیں، سبیل کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، شربت گر کر نیچے کیچڑ بن رہا ہوتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سبیل سے تعفن پھیلے یا لوگ پھسل کر گریں تو یہ نیکی نہیں بلکہ اذیت ہے۔ برکت تو تبھی ہوگی جب آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے راحت بنے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے؟ اگر سبیل لگانے کے ساتھ ساتھ صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے تو لوگ نیکی کے بجائے پریشانی اور کراہت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کوڑا دان موجود ہو، رضاکار صفائی کا خیال رکھیں اور سبیل ختم ہونے کے بعد جگہ پہلے سے زیادہ صاف ہو جائے تاکہ لوگ آپ کو دعائیں بھی دیں اور سبیل کی برکت ختم نہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، اب جو غلطی ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی سبیل لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے یا مشکل کا؟ بعض جگہوں پر سبیل ایسی جگہ لگا دی جاتی ہے جہاں پہلے ہی رش ہوتا ہے، مثلاً کسی چوک کے درمیان یا کسی مصروف سڑک کے کنارے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ پانی لینے کے لیے رک تو جاتے ہیں لیکن ٹریفک جام ہو جاتی ہے، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں، ایمبولینس پھنس سکتی ہے یا کوئی مریض ہسپتال جانے سے لیٹ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات حادثات تک بھی ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ ایک نیکی کے ذریعے 10 لوگوں کو تکلیف پہنچائیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے سبیل ہمیشہ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں آمد و رفت متاثر نہ ہو، راستہ بند نہ ہو اور لوگوں کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ ناظرین، اب جس غلطی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے اور اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اور یہ غلطی عموماً سبیل پینے والے کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک گلاس لیتے ہیں، 2 گھونٹ پیتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اتنا شربت بنایا جاتا ہے کہ آدھا بچ جاتا ہے اور پھر نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام اسراف یعنی فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اس لیے اتنا ہی انتظام کریں جتنی ضرورت ہو۔ اگر کچھ بچ جائے تو اسے مناسب طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ سفید پوش لوگوں تک وہ لازمی پہنچائیں، کیونکہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین، سبیل لگانے کے لیے ایک اور اہم ہدایت یہ ہے کہ سبیل میں جو چیز تقسیم کی جائے وہ معیاری اور صاف ہو۔ بعض اوقات سستا اور غیر معیاری شربت استعمال کر لیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی خدمت کا مطلب صرف کچھ دے دینا نہیں بلکہ بہترین چیز دینے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ اگر آپ کسی روزے دار، مزدور، مسافر یا پیاسے شخص کو ٹھنڈا پانی اور صاف پانی فراہم کرتے ہیں تو یقیناً یہ عظیم خدمت ہے، مگر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ شربت فراہم کرنا جو سکرین کے استعمال سے پاک ہو، یہ عمل حفظان صحت کے لیے بھی اہم ہے اور باعث برکت اور ثواب بھی ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی پلانے کی فضیلت کتنی عظیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کو بہترین صدقات میں شمار فرمایا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی تک میسر نہیں۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگوں کو پانی پلا سکیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سعادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس میں اخلاص، ادب، صفائی اور لوگوں کی راحت کا خیال موجود ہو۔ ناظرین محترم، اب ہم آپ کو اسی ویڈیو کے توسط سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سبیل لگا رہے ہوں اور ایک بوڑھا شخص وہاں آئے یا کوئی مزدور شدید گرمی میں پیاسا ہو یا کوئی مسافر سفر سے تھکا ہوا ہو تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً محبت بھرا، نرم اور احترام والا۔ افسوس کہ بعض جگہوں پر تھوڑی سی دھکم پیل ہو جانے پر خدمت کرنے والے سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، پانی کے ساتھ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اچھا اخلاق بھی صدقہ ہے، نرم گفتگو بھی صدقہ ہے۔ اس لیے سبیل پر بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ خوش اخلاقی و حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔
اگر بد انتظامی کا مسئلہ ہونے لگے تو سب کو لائن میں کھڑا کروا لیا جائے اور باری باری سب کو تقسیم کیا جائے۔ عزیز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے جینے کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ سبیل لگاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کا مقصد صرف لوگوں کی خدمت اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ نہ نام چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ تعریف چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آئیے اب آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، محرم الحرام کے صدقے ہماری نیتوں کو خالص فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ تیرے بندوں کو پانی پلاتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں ریاکاری، فضول خرچی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے عمل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس محرم میں سبیل لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ بھی ضرور لکھیں۔ یہ ویڈیو اگر فائدہ مند رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سبیل لگانے کے صحیح آداب جان سکیں اور اپنی نیکی کو مزید بابرکت بنا سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔